أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، اس وقت ہم بعون اللہ الکریم چاہیں گے کہ سورہ حج کی آخری 2 آیتوں پر گفتگو کریں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ مکی معاشرہ کے اندر ولید بن مغیرہ کا ایک نام تھا۔ اسے اس وقت کے انسانوں کا دماغ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے جیسا کسی اور کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سوچ اور منصوبہ بندی کی عظمت جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اس قسم کے اذہان عرب معاشرہ کے اندر عام تھے۔ ان ذہنوں کی موجودگی میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کے چند جامع اصول ان کو دے دیے جائیں، جن میں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے کامل اور بھرپور تعمیری منصوبہ شامل ہو۔ سورہ حج کی آخری آیتیں مسلمانوں کی اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے 5 تعمیری کاموں کا ایک منصوبہ عطا فرمایا۔ قومی سطح پر، ملی سطح پر، عمرانی سطح پر، روحانی سطح پر اور انفرادی سطح پر وہ مسلمان کامیاب ترین مسلمان ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں ان 5 چیزوں کا حسن آ جائے اور ان 5 چیزوں کا نور اور روشنی آ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا۔ ان اصولوں کی عظمت اور شان و شوکت یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ ان آیات پر سجدہ واجب تصور کرتے تھے، لیکن احناف کے نزدیک یہاں سجدہ لازم نہیں آتا۔ یعنی ہمارے نزدیک سجدہ تو نہیں، لیکن ہر مسلمان کا ان آیات کی عظمت کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اپنی زندگی میں رکوعوں کا نظام لاؤ۔ رکوع ویسے تو نماز کا ایک حصہ ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں رکوع میں تو یہ کامل بندگی کا ایک نشان ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں۔ وہ لوگ جو مذہب کے مطالعے کی مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مذاہب کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں جو مذاہب عالم ہیں
ان میں بعض مذہب ایسے ہیں کہ جن میں صرف رکوع کیا جاتا ہے، بعض مذہب ایسے ہیں کہ جن میں صرف ان کی کتاب کی ریسیٹیشن ہوتی ہے، اور بعض مذہب ایسے ہیں کہ کھڑا ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ بندگی کا حق اور سروس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ بعض مذہب میں سجدے ہیں صرف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کے اندر ان کی عبادتوں کے جو نشانات تھے ان کو انتہائی احسن انداز میں جمع کر کے مسلمانوں کو نماز کا نظام عطا کر دیا۔ اب ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نماز میں تو ہماری نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، ہماری نماز کے اندر رکوع بھی ہے، ہماری نماز کے اندر قیام بھی ہے، ہماری نماز کے اندر طہارت کا بھی کامل نظام ہے، اور ہولی بک قرآن کی ریسیٹیشن بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، نبی کے ساتھ ارتباط کے رشتے بھی ہیں، نماز کے اندر درود بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جامع منصوبہ عطا کیا تو آسان ترین عبادت سے شروع کیا اور ایک مشکل کام پر جا کر اس کا اختتام ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، تمہاری زندگی میں رکوع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا وہ سجدہ ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سجدے کرو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو چھوٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کا حوالہ زندگی میں دے دیا جائے تو پورے کا پورا نظام لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا ہم گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی رائے یہ ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد نے یہ کہا تو پاکستان کے اندر تو ان گنت شہر ہیں، قصبے ہیں، لیکن پورے نظام کو اسلام آباد سے تعبیر کر دینا، دراصل کسی بڑی چیز کا نام لے لو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے جب رکوع کہہ دیا تو سجدہ کہہ دیا تو مذاہب عالم میں جو چھوٹی کی چیزیں تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ گویا رکوع اگرچہ نماز کا ایک حصہ ہے اور سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اتنی پرشہامت عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام عبادت جو ہے وہ رکوع سے تعبیر کر دیا اور سجدوں سے تعبیر کر دیا۔ یہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ بجا لاؤ۔ تیسری چیز جو ان آیات کے اندر کہی گئی وہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی اور اپنے پروردگار کی تم عبادت بجا لاؤ۔ یاد رہے کہ عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے الگ دے کر گویا کہ یہ حکم صادر فرمایا کہ مسلمان کی ساری زندگی عبادت سے تعبیر ہونی چاہیے۔ عبادت عبد لفظ سے ماخوذ ہے۔ عربوں کے ہاں یہ ایک بوٹی ہے جس کو اونٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر اونٹ مذکر کھائے تو وہ فربا اور موٹا ہو جاتا ہے، اور اونٹنی کھائے تو اس کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اصل میں حیوانات اس کی خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں۔ رب کریم نے اس لفظ کے حسن کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی سروس کو عبادت سے تعبیر کر دیا۔ رب کریم نے کہا جیسے اونٹ عبد بوٹی کی خوشبو کے لیے دیوانہ ہوتا ہے، ایک مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کے جذبے مستانہ وار
اپنے رب کے سامنے نثار ہونے کا آہنگ اور ارادہ رکھتے ہیں۔ رب کریم نے کہا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں نماز کا نہ کہا گیا، نماز کے لیے رکوع اور سجدہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یہاں عبادت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کی اطاعت کے جذبے سے انسان ساری زندگی میں درود پڑھے، وہ تلاوت کرے، وہ سخاوت کرے، وہ کرامت کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ صدقہ دے، وہ پڑوسی کے حقوق ادا کرے، وہ انسانوں کے ساتھ تعاون کرے، وہ غم میں ڈوبی ہوئی انسانیت کی خبر لے، وہ یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کے سر پر ہاتھ رکھے، تو یہ سب عبادت ہی ہوتی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی زندگی کو حسن کے اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ چوتھی چیز جو ان آیات کے اندر دی گئی وہ وفعل الخیر، کہ تم اچھے امور، خدمات کی جو قرین زاویے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اس کو سماجی خدمت بھی کہتے ہیں، اس کو جناب معاشرے کی خدمت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا اسلام جو ہے وہ صرف مسجد کا دین نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف عبادتوں، رکوعوں اور سجدوں کا دین نہیں ہے، وہ انسانوں کی خبر گیری کا بھی دین ہے۔ اس میں سوشل خدمت کرنے کی تحریض دلائی جاتی ہے۔ گویا ایک مسلمان سوشل ورکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات کی۔ اس کے بعد کامیابی کی سند دی اور دینے کے بعد پانچویں چیز قدر مشکل بیان فرمائی کا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ تم اللہ کی راہ میں جو دین کی سربلندی کی کوشش یا جد و جہد یا جہاد ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں لاؤ۔ اس میں حسن نیت، اس میں حسن اخلاق، اس میں تگ و تاز کا حسن، سب چیزیں جہاد میں آ جاتی ہیں۔ گویا ایک مسلمان نکمہ نہیں ہوتا، ایک مسلمان وہ اپنی زندگی میں فضول کاموں میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرتا۔ اس کی زندگی سراپے تگ و تاز ہوتی ہے، اس کی زندگی سراپے جہاد ہوتی ہے، رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا سہ پہر، مسلمان اللہ کے نظام حق کو غالب کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں بیان کرنے کے بعد آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہارا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں انسان کو اگر کوئی اچھا منصب مل جائے تو اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی نظام میں اچھا منصب مل جائے تو انسان کے لیے یہ چیز باعث مسرت ہوتی ہے اور باعث خوشی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے کہ تو میرا چنیدہ ہے، تو میرا انتخاب ہے، یہاں دنیا میں کسی بڑے آدمی کا کوئی انتخاب ہو جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جب اللہ کہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، غیر اہم نہ سمجھو، تم اللہ کا انتخاب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی خوشی یہ کہ اس دنیا میں امتحان کے صحرا سے گزرتے ہوئے جو سالار کارواں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا حسن اور خصلت حمیدہ عطا کی، وہ نمونہ ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے ناطے تمہارا یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ جب تمہارا احساس بیدار ہو جائے گا تو تمہارے لیے ان پانچ تعمیری کاموں کو اپنانا مشکل نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ